السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور صلی اللہ علیہ وسلم سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ پر تو سکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا رب تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس کی سزا ملے گی۔ جو ہماری پناہ میں آ جاتا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے امن دے دیتا ہے۔ ہمارے دامن میں پناہ لینے والے کبھی نامرد نہیں ہوتے۔ ہمیں عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اسے کھا لینے کا ارادہ کر لیا تو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا۔ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے، اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اس کے مالکوں نے عرض کیا، اے رسول اللہ، یہ ہمارا اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم میں گرماہٹ آتی تو تم گھاس اور چارے والے علاقے میں اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسم میں سرما آتی تو تم اسی پر بیٹھ کر گرم علاقوں کی طرف جاتے۔ اب جب کہ اس خستہ کی عمر میں پہنچ گیا ہے تو تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھے خدمت گزار کے اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ تو وہ عرض گزار ہوئے کہ یہ رسول اللہ، اب ہم اسے نہ بیچیں گے اور نہ ہی ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو کچھ درہم میں خرید لیا اور فرمایا کہ اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو آزاد ہے۔ اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ تو اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی بار دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف سے دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ پر فرمایا۔ میں نے کہا، آمین۔ اور اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کی خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرے خون کا رکھا۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ جدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن آخری سے منع فرما دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو لکھا ہے، آج وہ بالکل سچ نظر آ رہی ہے۔
آج کے دور پر نظر دعائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کرنے کے تیار ہے، فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے۔ جتنا نقصان مسلمان کا کیے ہے، اتنا شاید کافروں نے مسلمان کا نہیں کیے ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں نفرت کو ختم کر دے اور ایک امت بن کر رہے، پیار اور محبت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک بننے کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسے اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔